اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جس طرح ہم نے تم ہی سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، پس تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہ آیت مبارکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مابعوث فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے روشن اور نورانی کتاب کی ہمارے سامنے تلاوت فرماتا ہے اور عادتوں اور نفس کے شرارتوں اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے اور ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتا ہے اور کتاب و حکمت یعنی قرآن پاک، حدیث نبوی ہمیں سکھاتا ہے اور وہ راز ہم پر کھولتا ہے جو آج تک ہم پر نہیں کھلے تھے۔ بس اللہ کی وجہ سے وہ لوگ جن پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، جنہیں صدیوں سے تاریکی نے گھیر رکھا تھا، جن پر مدتوں سے بھلائی کا پر تول بھی نہیں پڑا تھا، وہ دنیا کی زبردست علامہ ہستیوں کے استاد بن گئے۔ وہ علم میں گہرے، تکلف میں تھوڑے، دلوں کے پاک اور زبان کے سچے بن گئے۔ دنیا کی حالت کا یہ انقلاب بجائے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ایک شاید عدل ہے۔ اور جگہ فرمایا یعنی ایسے اولو العزم پیغمبر کی بعثت مومنوں پر اللہ کا ایک زبردست احسان ہے۔ اس نعمت کی قدر نہ کرنے والوں کو قرآن پاک کہتا ہے کہ کیا تو انہیں نہیں دیکھتا جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت گڑھے میں ڈال ڈالا۔ یہاں عربی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے اس آسان تم پر کیا، تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرے شکر گزار ہے کہ کس طرح ادا کروں۔ ارشاد ہوتا ہے مجھے یاد رکھ، بھول نہیں، یاد رکھنا شکر ہے اور بھولنا کفر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے اور جسے وہ اس کا شکر کرے اس کو وہ زیادہ دیتا ہے اور ناشکرے کو عذاب کرتا ہے۔ بزرگ سلف سے مروی ہے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی، شرابی، چور اور قاتل نفس کو بھی اللہ یاد کرتا ہوگا؟ فرمایا برائی سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو یعنی میری ضروری احکام بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا یعنی اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل فرماؤں گا۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہے، جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر تو اے نبی آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا، اگر تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ فرمایا میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ اور جگہ ہے
کہ یعنی تیرے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہایت قیمتی للہ پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔